صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ہی نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کو سخت دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن سے اللہ اس قدر ناراض ہوگا؟ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو سفر میں جب نکلتا ہے تو ضرورت سے زیادہ پانی لے کر جا رہا ہے، لیکن کسی ضرورت مند کو اس میں سے پانی نہیں دیتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مسلمان حکمران سے بیعت صرف دنیاوی غرض کے لیے کرتا ہے، اگر وہ اس کا مقصد پورا کر دے تو اس سے وفاداری کرتا ہے، ورنہ اس کے ساتھ بیعت اور وعدے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی سے عصر کے بعد سامان کا باؤ تاؤ کرتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے کہ اس کا سامان اتنے روپے میں فروخت ہو رہا تھا، اسے اس کی اتنی قیمت مل رہی تھی، خریدار اس کو سچا سمجھ کر اس سے وہ سودا کر لیتا ہے، جبکہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 بدنصیب لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، نظر اٹھا کر ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا شخص جو اپنی ضرورت سے زیادہ سامان لے کر سفر میں نکلتا ہے، لیکن اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو پڑوسی ہیں، کوئی ضرورت مند اور مستحق ہے، اس کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخیلی ہے، یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے، اور بخل اور کنجوسی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، دوسرے لوگوں کو بھی اس خیر کے اندر جو ہے وہ شریک کریں۔ 2 روٹیاں ہیں تو ایک ایک کر کے کھا لیں، ایک ہے تو آدھی آدھی کر کے کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ تو خود بھوکے رہ کر دوسرے کا پیٹ بھر کر خوش ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں، فراخی پیدا کریں، اور جو شخص دوسروں کے لیے دلوں کے اندر فراخی پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فراخی پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو دوسرا وہ شخص جس سے حکمران ہے اور اس سے لوگ جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں، اور اگر وہ جس چیز پہ بیعت لے رہا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو لوگ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو ایسا تو عام طور پر آج کل ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران آتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور ہم اگر ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو اس بیعت کا متبادل ووٹ بھی تو ہے نا۔ لیکن دراصل اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جب ہمارے حکمران بدعادی کر رہے ہیں تو پھر پبلک بھی بدعادی کی طرف لگ جاتی ہے، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے مطلب یہ ہے کہ یہ قول جو ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر یہ جو صورتحال اس وقت دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہے، یہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہے۔ تو ہاں، حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کسی شخص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اجتماعی ذمہ داری ڈال دی، اگر اس شخص نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح نہ تھکایا جس طرح اپنے ذاتی اغراض اور ضرورتوں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اجتماعی امانتوں کے ساتھ جو بددیانتی اور خیانت ہو رہی ہے، بے اتباعی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر عوام کا حال یہ ہے کہ جب اپنے حکمرانوں کے کالے کرتوت دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آوے کا آوائی جو بگڑتا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عصر کا وقت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ عصر کے بعد ایک آدمی اپنا جب سودا بیچ رہا ہے تو وہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کہ مجھے اس مال کا اتنا پیسہ مل رہا تھا۔ دراصل یہاں عصر کا وقت استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ جب شام کا وقت ہو جاتا ہے تو ہر تاجر اور کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار آج جو چیز نکل گئی جیسے بھی نکل جائے تو وہ بہتر ہے، اگرچہ تھوڑا ہی منافع ملے۔ اور اس وقت یہ آدمی منافع کمانے کے چکر میں غلط بیانی کر کے جھوٹ بول رہا ہے کہ یار جن کو میرے پاس تو اتنے گاہک آئے وہ اتنے دے رہے تھے، اور اس پہ اوپر قسم بھی کھا رہا ہے، اور وہ جھوٹا ہے۔ اب گاہک نے اس کو سچا سمجھ کر اس سے وہ سودا خرید لیا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس شخص نے اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر کرم کرے گا،
اور نہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔